نماز میں واجب ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز تو امام پڑھ لیا تو ہمارے کو کافی ہے جی۔ جب گاڑی تم چلائے تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھو، ڈرائیور چلا رہا تم بولے میں چلاتا ہوں، اب اسٹیئرنگ کو سب مل کے لٹک کے چلو، اسٹیئرنگ بھی نہیں رہتا ہوگا۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے امام کی قرأت مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ ہاں جی، اور اکیلے پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کمپلسری۔ اب رہ گیا ایک مسئلہ اور، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں جی، تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ نمازی ہے لہذا اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ہم کہتے ہیں نماز جنازہ اصل میں دعائے مغفرت ہے میت کے لیے، لہذا یہاں سورہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سورہ فاتحہ کمپلسری بولتی ہے تو نماز میں رکوع بھی اور سجدہ بھی رہتا نا، کیا وہ ڈولے کو جا کے دھڑک مارتے کیا جی آگے آتا ہے۔ تو نماز جنازہ اصل میں دعا ہے مغفرت میت کے واسطے، یہ بات سمجھنا ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے مکمل سورت نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے، پوری مکمل طور سے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، اس سے پہلے سنو سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں کوئی دوسری سورت اس کے مثل ہے۔ حدیث نمبر 2، بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے ہر بیماری کے لیے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے ہر بیماری کے لیے۔ حدیث نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے اور بھی فضیلت سورہ فاتحہ کے سلسلے میں حدیث پاک میں بیان کی گئی، چنانچہ ایک اور حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے آدھوں آدھ میرے اور میرے بندوں کے درمیان۔
کہ آدھی صورت میرے لیے ہے، آدھی میرے بندوں کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ جواب میں فرماتا ہے حمیدنی عبدی، دیکھو جی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری سما کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ جواب میں فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ میرا بندہ میری عبادت کرے تو میں اس کی مدد کروں گا، تو بندے کا کام عبادت کرنا ہے، میرا کام اس کی مدد کرنا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ جواب میں فرماتا ہے ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ پوری درخواست میرے بندے کی ہے اور میں نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ اصل میں سورہ فاتحہ دعا ہے، اسی لیے حضرت جبرائیل جب سورہ فاتحہ لے کر آئے تو اخیر میں فرمایا آمین کہیے، تو حضور نے آمین کہی۔ اب سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب جھگڑا اس میں ہے ہلو بولنا کہ زور میں بولنا، اب یہاں جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو دونوں قسم کی احادیث ہیں، ہاں جی، ہلو بولنے کی بھی ہے، زور سے بولنے کی ہے، اس لیے زور سے بولنے والا زور سے بول سکتا ہے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہ کرو، بچے زور سے بولنا کیا بولنا کیا۔ آج جو ہلو بولتا ہے نا آمین، اس پہ بھی آبجیکشن نہیں ہے جی۔ سہارنپور میں انگریزوں کے زمانے میں وہاں کلیکٹر جو تھا، کلیکٹر اس کو ضلع دنڈ ادھیکاری بولتے، اس کو ضلع دنڈ ادھیکاری، تو اس کے عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنے کو گیا، امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھے تو آمین جب بولے تو مقتدیاں ہلو آمین بولے۔ ایک مقتدی نیا آیا تھا پنچھی، وہ زور والا تھا، بولا آمین۔ ہم نماز کے بعد جھگڑا شروع ہوا، کہاں سے آیا اتنے زور سے بولا کیسا؟ بولا حدیث میں ہے۔ اب دونوں کے اتنے، انہیں اس کے پارٹی والوں کے لیے کیا ہے، یہ پارٹی والے، اب اتنے لڑائیاں ہو گئے دونوں میں۔ وہ کلیکٹر کے سامنے مقدمہ گیا، انہیں دونوں کے بیانات سنائے۔ ہلو والے بولے حدیث میں ہلو بولنے کا ہے اور یہ حدیث ہے، زور سے بولنے والے بولے حدیث میں ہے اور یہ حدیث ہے۔ وہ جج نے جو ججمنٹ لکھا نا، وہ ججمنٹ خاص ہے، اور اس نے کہا ان کے جھگڑے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں۔
ایک قسم تو ہلو بولنے کی ہے اور اس کی دلیل حدیث ہے، دوسری قسم آمین کی زور سے بولنے کی ہے اور اس کی بھی دلیل موجود ہے، لیکن ایک تیسری آمین ہے، وہ جھگڑے کی آمین ہے۔ جو جس کو حق سمجھا، جس حدیث کو، اس پہ عمل کرنا چاہیے، بجائے عمل کرنے کے انہوں نے جھگڑا کر لیا۔ تو ایک آمین بالسر ہلو بولنے کی، ایک آمین بالجہر زور سے بولنے کی، ہمیں بولا تیسری آمین ہے آمین بالشر جھگڑے کی، دونوں کو صحیح لگا دیا ہونا ہے۔ بولا مذہب عمل کرنے کے واسطے ہے، لڑائیاں کرنے کے واسطے تھوڑی ہے جی، ہاں جی۔ اس لیے لوگ جھگڑے کرتے، ہاتھ یہاں بننا کہ یہاں بننا، ناک پہ بننا کہ سینے پہ بننا۔ میں بولتا ہوں کہاں بننے کا بن لو رے بھائی، نماز پڑھ رہے نا بس، ہاں جی۔ تم ہاتھا رکھنے میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ میں مدینے میں دیکھا، مسجد نبوی میں تھا، نماز ہو گئی تھی تو بعد میں کچھ حاجی آئے وہاں، عمرے والے عرب تھے، عرب، تو وہ اپنی جماعت بنا رہے، اپنی نماز کے امام پیچھے مقتدیاں۔ تو میں غور سے وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں نماز کیسے پڑھتی۔ امام صاحب اللہ اکبر بولے، ہاتھ چھوڑ دیے، میں بولو نو اب بنیں گے ہاتھ، جب بنیں گے کیا بنتے ہیں، ہاتھ بندے نہیں ہونا، مقتدیاں بھی اللہ اکبر کے ہاتھ چھوڑ دیے، ایسی کسی نماز رکھی۔ ہمارے پاس تو ہاتھاں کے جھگڑے اوپر کھڑا کے نیچے رکھنا، انہیں تو ہاتھ ہی چھوڑ دیا۔ آپ بندی گا جب بندی گا کیا بنتا، وہ کچھ کر لیا ہمیں، ہاں ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں ہو گئی ہوگی غلطی، بھول ہو گئی ہوگی، دوسری رکعت میں بھی ویسے ہی کرا۔ سوچا یہ کون سی فرقہ ہوگا، کون سی پارٹی ہوگی۔ بعد میں میرے سمجھ میں آیا یہ امام مالک کے ماننے والے ہیں، امام مالک کے مسلک میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے۔ آپ دیکھو جتنے طریقے ہیں عمل کرنے کے، اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، ہاں جی۔ تم یہ نہیں بول سکتے میں جس کو حق سمجھ رہا ہوں تو بھی اس پہ عمل کر، اجتہاد ہے۔ جس نے جس حدیث کو راجح سمجھا اس پہ عمل کر۔ تو حدیثاں لڑنے کے واسطے نہیں ہے، عمل کرنے کے واسطے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میں جو حدیث پہ عمل کروں تو بھی اس پہ کر، تیری تحقیق الگ ہے، ہماری الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہی، صحابہ دنیا میں پھیل گئے، مدینے میں تو 10,000 صحابہ مدفون ہیں، اور باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ 1.25 لاکھ صحابہ دنیا کے کناروں میں پہنچے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو جس طرح عمل کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے وہی عمل کی دعوت دی، اور وہ عمل وہاں رائج ہوا۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے۔ بندوں کو تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ پہلے اس کی تعریف کرو۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف، اس کے بعد پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وفاداری کا عہد کا اعلان ہے۔ اس کے بعد پھر کیا مانگنا ہے وہ مانگو، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت، جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ
अलेक्जेंडर सिकंदर आजम अपने दरबार में बहुत खुश था। उसने दरबारियों से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, क्या मांगना है मांगो, क्या मांगना है मांगो, आज दूंगा मैं। एक दरबारी उठा, उन्होंने बोला मुझे 1 रुपया दे दो। उन्होंने बोला बेवकूफ के बच्चे, क्या मांगा रे, रुपया मांगा तुम। उस जमाने में जो भी होगा रुपया, बाद में तुम मेरे को पकड़ेंगे, जमाने में रुपया था क्या, मौल साहब कैसा बोले। अक्लमंदों को इशारा काफी है। बहरहाल तो दरबारी ने कहा 1 रुपया दे दो। बेवकूफ के बच्चे, इतने बड़े बादशाह से 1 रुपया मांग रहा। और मैं बोला अच्छा, 1 रुपया मांगने से आप नाराज हो गए, ऐसा करो पूरी हुकूमत ही दे दो ना। बादशाह ने क्या प्यारा जवाब दिया। बादशाह ने कहा जो तूने पहली चीज मांगी वो मेरी हैसियत से कम थी, और दूसरी चीज जो मांगी वो तेरी हैसियत से कम थी। यही बात समझ। तो मांगना, मांगने के लिए ढक होना, इससे क्या मांगना, कब मांगना, तो जाहिर बात है जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, उससे मांगने के भी तो आदाब होंगे ना। एक मांगा तो दूसरा छूट जाता है, और सारे इंसान तो उसी के मोहताज हैं, उसी से मांगने वाले। औलियाए किराम सारी जिंदगी अल्लाह ही से मांगते रहे। अब मुसलमान उनकी दरगाह पे जाके बोले हजरत हमारे को बच्चे दो, हमारे को बुला दो। अब उन्होंने अच्छा आराम कर रहे। दुनिया में बहुत तंग करे थे लोगों को, ताबीज दो, मौसाद पानी दो जी। आज उन्होंने जो है खबर में आराम कर रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं ना, सवाल के जवाबात मुकम्मल देने के बाद फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, अब सो जा पहली रात की दुल्हन की तरह। तो जन्नत की एसी खोल दी गई है, आराम कर रहे हैं। इन्हें जाके हर सतारी वहां मेरे को बच्चा दो जी, मेरे को फलां दो जी। उन्होंने जाके जाग आप तो भी सोते हमारे को। जिंदगी भर हो जाए कि आपको सताया, अच्छा सो रहे हो, सो दे रहा हूं। क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? अल्लाह को छोड़ के कहां जा रहे हो? जिन्होंने अल्लाह से मांगा तुम भी उसी से मांगो। एक मरतबा एक बादशाह शिकार करते करते अपने सिपाहियों से बिछड़ गया, रात हो गई। एक जंगल में देखा झोपड़ी है, चला चल रहा, भूखा था बेचारा। बादशाह वहां गया सिविल ड्रेस में। उन्होंने बोला भाई एक मुसाफिर परेशान हो, तुम्हारे पास खाने कुछ है क्या? अब वो अच्छे लोग थे। उन्होंने बोले आए मुसाफिर, ठीक है आजा। और खाना खिलाया, रात में सोने को जगह दी। सुबह जब उठा तो उनसे कहा कि तुमने मुझ पे बड़ा एहसान किया, मैं कौन हूँ मालूम? उन्होंने बोले हमारा क्या मालूम, मुसाफिर हो गया। उन्होंने बोला मैं मुल्क का बादशाह हूँ। अच्छा, कहने लगा तुमने मेरी खिदमत की, मुझे खुश कर दिया। कोई भी जरूरत पड़े ना तुम सीधा मेरे पास आ जाओ महल में, क्या होना मैं तुम्हारे को देता हूँ। उन्होंने बोले अच्छी बात है, तुम्हारे हाथ में रोके तो थे। बादशाह ने एक सिक्का दिया निशानी, ये बताना कोई भी नहीं रोकता है। अब इत्तेफाक है वो कोई चीज की जरूरत पड़ी। अब मियाँ बीवी बोले, वो बादशाह अपने को बोले थे ना आओ बोल के चलेंगे। अब मियाँ बीवी जब पहुंचे हैं बादशाह के महल के पास, वहां दरबार रहते चौकीदार। उन्होंने खेड़े के येड़े इधर कैसा? बादशाह का महल, तुम कैसा इधर?
اور بولے بادشاہ سے ملنے کو آئے. کہاں ایسے اجازت نہیں ملتی. انہوں نے نکال کے بتایا دربان بلا رہی اسپیشل دکھ رہی ہے, جاؤ رہے بھائی تم جاؤ, تمہارا کوئی اجازت نہیں. اندر بادشاہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ جا کے وہاں بیٹھے کیوں دیکھ رہے تھے کیا کر رہا ہوگا, کیونکہ جاہل تھے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال بادشاہ سلام پھیرا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, دعا مانگ رہے بادشاہ. تو یہ بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ارے اپن ان سے مانگنے کو آئے تھے, انہوں کس سے مانگ رہے تھے, انہوں دوسرے سے مانگ رہے, ہمارا کیا کرتے ہیں کیا ہے. بادشاہ دعا سے فارغ ہو گئے, پلٹ کے کہا او ہو میرے محسنوں آ گئے. کہ جی, اچھا تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا تھا, آج تم جو مانگے میں تمہارے کو دے دوں, کیا ہونا بولو خالی. انہوں بولے ہم جو مانگنے کا بعد میں مانگیں گے, پہلے یہ بولو تم کس سے مانگ رہے تھے. بادشاہ نے کہا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ, میں اس سے مانگ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ تمہارے سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی اسی سے مانگ لیں گے جس سے تم مانگ رہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے رب نے کہا بندو مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو سورہ فاتحہ میں اصل میں دعا ہے, اور اس میں دعا مانگی ہے ہدایت کی. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کی اور پورا قرآن نازل کیا اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس ہدایت کی تم نے دعا مانگی تھی بندو, لو یہ ہدایت آ گئی, لیکن اس کے لیے کنڈیشن لگائی, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہو, قرآن اس کے لیے ہدایت ہے. ورنہ اللہ نے یہ بھی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے, اور اسی قرآن سے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. قرآن پاک کو اگر رسول کے ذریعے سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی, اپنے دماغ سے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. تمہاری رائے اور خیال کا دخل قرآن میں نہیں. اس لیے سب سے معتبر تفسیر وہ ہے جو اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے سے کی جائے. اور صحابہ نے قرآن پاک کو سمجھا اللہ کے رسول سے, تو صحابہ سے جو تفسیر ہے وہی معتبر تفسیر. اب یہ جو لڑائیں جھگڑے ہو نا, فرقے پارٹیاں, جی سنی وہاں بڑے لا بڑے, جماعتی دیوبندی اسلامی, یہ سب جھگڑے لپڑے جو ہے نا 100 سال کے اندر کے ہیں. ہم تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ. قدیم مفسرین صحابہ تابعین, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. جی جھگڑے پنچایتوں میں 100 سال کے اندر کے ہیں. یہ تو تفسیر وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے سے بیان کی جائے, یا جو صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے بیان کی جائے. تو یہ سورہ فاتحہ. اسی طرح سے اور ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تجھے بہترین سورت جو مجھ پر نازل ہوئی ہے خبر دوں؟ جابر کہتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں شفا ہے سوائے موت کے ہر مرض کی۔ صحیح ابن المعلہ کی روایت ہے کہ قرآن میں سب سے بڑی سورت ثواب اور عظمت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی روایت ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب ہم اترے تو بستی سے ایک بانگی آئی اور اس نے کہا اس بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم میں سے کسی کو منتر آتا کیا؟ تو ایک صحابی اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیے اور وہاں سردار کو جو سانپ کاٹا تھا اس مقام پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا، اللہ کی شان، اس کو شفا ہو گئی۔ چنانچہ اس نے خوش ہو کر کچھ بکریاں ہدیے میں دے دیے۔ جب یہ جماعت حضور کے پاس واپس پہنچی ہے تو یہ واقعہ سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون تھا وہ؟ کوئی علاج کرنے والا کون تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تھے۔ انہوں نے بلایا، فرمایا کیا ہوا؟ اور ان کا حضور سانپ کاٹا تھا تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ تو حضور نے فرمایا تجھے کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے ہر بیماری کے۔ ہاں جی، تم بولیں گے ہم پڑھ کے تھوکے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، عمل نہیں کرنا پڑتا۔ کیا عمل کرنا؟ رزق حلال، صدق مقال، روزی حلال ہونا اور زبان میں سچائی ہونا، عمل نیک ہونا، تب اللہ تاثیر عطا فرماتا ہے۔ اور یقین کے ساتھ اگر پڑھے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جب تو بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھے گا تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو اللہ ہی کے لیے۔ اب ڈائریکٹ کوئی تعریف اللہ تیری بہت حمد و ثنا ہے تب بھی اللہ ہی کی تعریف، اور اگر دوسری چیز کی تعریف کرے تو بھی اللہ ہی کی تعریف ہوئی۔ آپ کوئی دیکھے کہا یار مسجد کیا اچھی ہے، تو تعریف کس کی ہو رہی؟
اللہ کی جوڑی. کیوں؟ جس نے اچھی بنایا ہے نا اسے کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہو. جی کوئی کہے موتی کتنا خوبصورت ہے، واہ سبحان اللہ، تو تعریف کس کی ہو رہی؟ اللہ کی. کیونکہ موتی کو خوبصورت کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو ڈائریکٹ ہو تو بھی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور انڈائریکٹ ہے تو بھی تعریف اللہ کے لیے. اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو بولیں گے تمام کس کا ترجمہ کرے موسیٰ؟ عربی گرامر میں یہ الف لام جو ہے نا استغراق کے لیے ہے. ہاں جی، استغراق یعنی تمام کے تمام تعریفیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے. اللہ، اللہ اس کا اسم ذات ہے، اور باقی تمام نام صفاتی ہیں. ایک مرتبہ حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ یا رحمان. کافروں نے سن لیا کہ دیکھو ہمارے کو تو بول رہے ایک کو پکارو، کل دو کو پکار رہے ہیں. آیت شریفہ نازل ہوئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. چاہے تم اسے اللہ کہہ کے پکارو یا اسے رحمان کہہ کے پکارو، اسی کو پکار رہے ہو کیونکہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں. تو اللہ یہ اسم ذات ہے، اس کا خاص نام ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں. 99 نام ہیں حدیث صحیح کی بنا پر اللہ کے صفاتی نام، لیکن 99 نہیں ہیں اللہ کے تو بے شمار نام. اور یاد رکھو دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے کسی صفاتی نام کا واسطہ دے کر اگر مانگے، اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. ظاہر بات ہے تعریف تو اسی پر ہوگی کہ وہی نعمت اس نے دیا ہو. نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، تعریف کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ نعمت ایک دو ہو تو بیان کرے نا، نعمتیں تو بے شمار ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جو تم اللہ سے مانگتے ہو نا اللہ وہ بھی دیتا ہے. بیمار نے شفا مانگی اللہ نے عطا کی، بے اولاد نے اولاد مانگی اللہ نے اولاد دی، پریشان حال نے عافیت مانگی اللہ نے عافیت دی. جو مانگتے ہو اللہ دیتا ہی رہتا ہے. اور وہ نعمتیں جو بن مانگے اس نے دی ہیں وہ تو اتنی ہیں تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے. جس نے الحمدللہ کہا اس نے نعمت خداوندی کا شکر ادا کیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ایک دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین. اس کی دلیل ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے. وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور وہ رب ہے. وجود کا مالک بھی وہی ہے اور بقا کا مالک بھی وہی ہے. کسی چیز کا وجود کافی نہیں ہے، ہم پیدا ہو گئے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہم کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا. اسے بولیں گے تربیت، اور اللہ اسی لیے رب ہے. تو تربیت کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے. کسی چیز کو کشاں کشاں لیے چلنا یہاں تک کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، اسے بولتے ہیں ربوبیت، تربیت. اور اللہ رب ہے. تو گویا اس میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے.
اور اس میں توحید بھی ہے کہ تعریف کے قابل صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ایسی دنیا 40,000 ہیں اور ایک عالم مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، ایسے 40,000 عالم ہیں۔ وہ تمام عالم میں جتنی مخلوقات ہیں تمام کو روزی دینے والا، پالنے والا اللہ ہے۔ تم بولیں گے ہمارے سائنسداں پورے راکٹ گھما گئے، دوسری دنیا ان کو دکھ رہی نہیں، اللہ چاہے تو دکھیں گے نہ جی، اللہ چاہے تو نظر آئے۔ تو یہ تمام جہان ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ کہاں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ فضا جو ہے نا اتنی بڑی ہے، یہ فضا